وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ آیت ہمیں نیکی کے کنسیپٹ کے بارے میں گائیڈ کرتی ہے کہ نیکی کیا ہے۔ آیت پہلے تلاوت کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ نیکی یہی نہیں ہے، یا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو۔ اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر یعنی کتابوں پر اور نبیوں پر، اور ایمان لائے نبیوں پر، اور مال دے، اس کے باوجود کہ مال کی محبت بہت ہے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو، سائلین کو، اور غلاموں کو یعنی گردنوں کو چھڑانے کے لیے نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور اپنے جو بھی کمٹمنٹ ہیں، جو عہد ہے ان کو پورا کرے۔ جب وہ عہد کرے اور تنگ دستی اور تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر سے کام لے اور جمع رہے، ثابت قدمی دکھائے، یہی لوگ ہیں جو اپنے اس دعوے میں سچے ہیں، اللہ اکبر، کہ وہ مومن ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور یہی لوگ ہیں جو تقوی کی روش پر ہیں۔ لمبی آیت، تھوڑا سا اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی صرف یہی نہیں ہے، نیکی صرف یہی نہیں ہے، لیس البر، نیکی صرف یہی نہیں ہے، ان تولوا، کہ تم اپنے چہرے تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہرے، قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو۔ لیسا جو ہے، یہ ہے یہاں پر مادہ جو ہے، اس کا لام، یا اور سین ہے، اور یہ کلمات، اس مادے سے 89 کلمات قرآن میں ہیں۔ لیسا، لستا، یہ نافیہ کلمات ہیں، اور نفی کے معنی دیتے ہیں، یعنی نہ، نہیں وغیرہ۔ لیس البر، البر جو ہے بے، رے، اس کا جو مادہ ہے، اور اس مادے سے 32 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ البر جو ہے، یا البر جو ہے، اس کے معنی خشکی کے ہیں۔ انسان جب سمندر میں پھنسا ہوتا ہے، پھر جب خشکی پہ آتا ہے تو اس کو ایک سکون آتا ہے، تو نیکی بھی سکون دیتی ہے۔ خشکی کے ہیں، نیکی کرنا بھی اسی سے آتا ہے۔ البر، نیکی دو قسم پر ہے، ایک تو اعتقادی اور ایک عملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے البر کی تفسیر دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، الحمدللہ، کیونکہ اس آیت میں عقائد و اعمال، فرائض و نوافل، پوری تفصیل ہر چیز کی ہے۔ نفلی عبادتیں کون سی ہیں، بدنی عبادتیں کون سی ہیں، مالی عبادت کون سی ہے، اخلاق کیا ہیں، سب اس آیت میں آیا ہے، اللہ اکبر۔ لیس البر ان تولوا، تولو جو ہے، تولو، واو، لام، یا واللہ بھی اسی سے ہے، پھیر لینا۔ یہ کس مادے سے قرآن میں 232 کلمات آئے ہیں۔ واللہ، کسی بات کا اقرار کر کے پھر جانا، منہ پھیر لینا، انکار کر لینا، سارے اس کے معنی آ جائیں گے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، وجہ جو ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، واو، جیم، ہا، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ 78 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ الوجہ، وجوہ کے اصل معنی چہرے کے ہیں، کیونکہ جب انسان کسی سے ملتا ہے تو استقبال کے وقت سب سے پہلے انسان کو اس کا چہرہ نظر آتا ہے۔ اس لیے اس کسی چیز کا وہ حصہ جو سب سے پہلے سامنے ہے اسے وجہ کہتے ہیں، اور جو چیز سب سے پہلے انسان جس کی طرف دیکھتا ہے وہ انسان کا چہرہ ہوتا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، قبلہ جو ہے اسی سے ہے، قبل جو ہے اسی سے ہے، کاف، با،
کاف جو ہے کینچی والا، اور با اور لام اس کا مادہ ہے۔ 294 کلمات قرآن میں آئے ہیں اس مادے سے۔ القبلۃ اصل میں بالمقابل آدمی کی حالت کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے آپ کو کبھی سنا ہوگا کہ قبلہ بیٹھے یعنی جو سامنے بیٹھا اس کو کہتے ہیں۔ جلسۃن وقعدۃن جو ہے اسی سے ہے، اور اسپیشلی جس طرح ہم نماز پڑھ کر منہ کرتے ہیں اس کو قبلہ کہتے ہیں۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اس مادے سے 549 کلمات قرآن میں ہیں۔ الاعتیان کا معنی ہے کس چیز کا بسہولت آ جانا، اور کس چیز کا مل جانا، کس چیز کا لے کر آنا، یہ سارے اس میں آ جائیں گے۔ تو لوگوں کو دو۔ وآت المال علی حبہ، حب جو ہے محبوب اسی سے ہے، حبہ مادہ ہا با 95 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ الحبو محبوب عاشق جس کی محبت حد سے بڑھ جائے، الحبو محبوب، حب جو ہے نا، حبو جو ہے بہت زیادہ محبت کے لیے آتا ہے۔ احببت فلانن اصل معنی یہ ہے کہ میں نے اپنے دل سے اس سے محبت پیش کی، فلاں کو، کسی کو بھی۔ مگر عرف میں محب جو ہے اس کی جگہ جو محبوب استعمال ہوتا ہے۔ المحبت کے معنی کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اس کا ارادہ کرنا، اس کو چاہنا، اس سے محبت کرنا۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، زوا یہ جتنے بھی ہیں یہ کے لیے آتے ہیں، ذوی القربى قربت داروں کے لیے، ہاں جو قریبی ہوں یا قریب والے، اس کے لیے یہ معنی دیتا ہے۔ القربہ جو ہے قرب سے ہے، قاف جو ہے کینچی والا، را با 96 کلمات اس مادے سے قرآن کریم میں آئے ہیں۔ القربو قربانن و جو قربن یا و قربانن کسی کے قریب جانا، مکان، زبان، نسبی تعلق سے، ہر طرح سے جو بھی قرب کا تعلق ہو اس میں یہ آتا ہے۔ مرتبہ ہو، حفاظت اور قدرت میں سب سے زیادہ استعمال ہونے میں قریبی رشتہ داروں، قرابت داروں کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی قرب کسی کے ساتھ دلی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، علم کی وجہ سے ہو سکتا ہے، استاد شاگرد کا ہو سکتا ہے، پھر دو دوستوں کا ہو سکتا ہے، پھر اسی طرح میاں بیوی کا آپس میں قریب ہونا، اسی طرح پھر جو ہے قربت جو ہے قریبی رشتہ داروں کے لیے آتا ہے، جو جیسے جیسے قریبی رشتہ دار ہیں۔ الجتامہ جو ہے مادہ یا تا اور میم ہے۔ والجتامہ اللہ کہتے ہیں کہ مال دو کن کو، پہلے سب سے پہلے قریبی رشتہ دار آئے، پھر یتیم آئے۔ 23 کلمات قرآن میں اس مادے سے آئے ہیں۔ الجتمو کے معنی ہے نابالغ بچے کے جو شفقت پدری یعنی اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہو، وہاں اس کو کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی یتیم اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حیوانات میں یتیم کا اعتبار ماں کی طرف سے ہوتا ہے۔ مجازن ہر جگتا چیز کو عربی میں یتیم کہا جاتا ہے، جو کیلی رہ جائے نا اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھا ہے کہ 25 سال کے بھی ہوتے ہیں تو یا 20 سال کے بھی اپنے آپ کو یتیم کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد حدیث کا نمبر 2873، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد رکھی ہے کہ بلوغت کے بعد جب انسان بالغ ہو گیا جس بھی عمر میں، اس کے بعد کوئی یتیمی نہیں، یعنی وہ بالغ ہو گیا اب الحمدللہ۔ یتیمی جو ہے اس وقت یہ جب وہ نابالغ ہے۔ والیتامى والمساکین، مسکین، المساکین سین کاف جو ہے کتاب والا اور نون اس کا مادہ ہے۔ 69 کلمات آئے ہیں۔ سکون کیا ہوتا ہے؟ سکن کیا ہوتا ہے؟ مسکن ہم پڑھتے ہیں، سکون بھی پڑھتے ہیں، یعنی حرکت کے بعد ٹھہر جانا اور کسی جگہ رہائش اختیار کر لینا، اس کے لیے مسکن اس کو کہا جاتا ہے۔ کسی جگہ انسان کو تسکین ملے، تھوڑا سا آرام ملے تو تسکین کا لفظ آتا ہے۔ یہ سارے لفظ اسی سے ہیں۔ مسکین کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت تشریح فرمائی کہ فرمایا مسکین وہ ہے جو در در جا کر دروازے پر جا کر مانگتا نہیں ہے، بلکہ سکون مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے بار بار لوگ جس طرح سائل سوال کرتے ہیں اس طرح کا نہیں ہوتا۔ مسکین وہ ہے جو پورا ماہ یا پورا محنت کرنے کے بعد بھی اتنا نہیں کما پاتا کہ اپنے خرچ چلا سکے، تو وہ بھی اس کیٹیگری میں آ جائے گا۔ یہ ساری وہ کیٹیگری ہیں جن میں زکوٰۃ بھی سب کو لگتی ہے، قریبی رشتہ داروں کو بھی لگتی ہے، ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اس طرح اولاد کو نہیں لگتی، باقی تمام رشتہ داروں کو لگتے ہیں، ایون کہ شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ تو یہ سارے وہ رشتہ دار ہیں۔ والیتامى والمساکین وابن السبیل، وابن جو ہے ابن جو ہے وہ بیٹے کے لیے آتا ہے، ابن عمر کے بیٹے، ابن عباس کے بیٹے۔ تو ابن کا جو لفظ ہے بے نون یا اس کا جو ہے مادہ ہے 183 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ بنیتو ابنی بنا ان و بنیانن کے معنی ہیں کس چیز کے تعمیر کرنے کے۔ عمارت کے لیے آتا ہے، اور بیٹا بھی ماں باپ کے لیے بمنزلہ عمارت ہی ہوتا ہے، ایک ایک کر اس کو پالتا ہے، یقین کریں بڑی محبت سے اس کے لیے اس کی نشو و نما کرتا ہے، اس کو بناتا ہے، تو بیٹا باپ کے لیے ایک عمارت کی طرح ہی ہوتا ہے۔ السبیل کا لفظ آیا آگے، وابن السبیل، سبیل جو ہے
سین بے لام راستے کے لیے کہتا ہے، فی سبیل اللہ ہمیں پتہ ہے اللہ کے راستے میں 176 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ اصل میں تو راستے کو کہا جاتا ہے جس میں سہولت سے، ایسے راستے کو کہا جاتا ہے جس پہ سہولت سے چلا جا سکے۔ جو سبیل الرشد ہے نا، آسانی والا راستہ ہے، یقین جانے صرف ہم نے اپنے آپ کو الجھا لیا ہے، ورنہ اللہ نے دین میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھی جو انسان کی طبیعت کے مطابق نہ ہو، یقین جانے۔ شادی کرنی ہے 4 شادیوں تک اجازت دے دی، کھانے میں منع نہیں کیا گیا حلال اور طیب کھاؤ، تمہارے لیے صحت کے لیے بھی اچھا ہے، اور حلال کھاؤ۔ پھر آپ دیکھتے جائیں، دیکھتے ہیں ہر چیز، شریعت کا ہر حکم جو ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے ہے، الحمدللہ۔ وابن السبیل، اب اس کا مطلب ہو گیا ابن جو ہے بیٹا، اور سبیل راستے کا بیٹا، اور راستے کا بیٹا اصل میں عربی میں مسافر کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ راستے کا بیٹا ہوتا ہے، وہ کسی کا نہیں، کسی جگہ سفر کر کے گیا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے، تو معنی ہے راستے کا بیٹا۔ وسائلین وفر رکاب، وسائلین کو پہلے دیکھتے ہیں۔ سائلین سوال بھی اسی سے ہے، 129 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں۔ اور سوالوں کا معنی ہے کسی چیز کی معرفت حاصل کرنا، یعنی کسی چیز کے بارے میں پوچھ کر اس کی معرفت حاصل کرنا، اور کسی کے بارے میں پوچھنا اس کے لیے بھی آتا ہے۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 83 میں آتا ہے، یسألونک عن ذی القرنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں، سوال کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں، دونوں ہی ایک بات ہے۔ سائلین وہ ہیں جو وہ لوگ ہیں جو سوال کرتے ہیں، جو سڑکوں پر آپ کو نظر بھی آئیں گے، اللہ اکبر۔ دیکھیں بڑے مسائل ہیں اس میں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی سخت ہے کہ جس نے جان بوجھ کر مانگا تو پھر اگر وہ مال ہونے کے باوجود تو کل قیامت والے دن اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی، جو صرف اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اس کو پیشہ بنا لیا ہے، پیشے سے منع کیا گیا ہے۔ ابو قبیصہ سے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ زکوٰۃ کا مال تقسیم کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی چاہیے۔ آپ نے کہا ابو قبیصہ بیٹھو، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، جو حدیث کا جو مفہوم ہے۔ پھر آپ نے پوچھا ابو قبیصہ تمہیں کیوں چاہیے؟ فرمایا، عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے چاہیے مجھے کہ میں نے کوئی گارنٹی لی تھی کسی کی، اور وہ اب میں پوری نہیں کر پا رہا، تو اس لیے مجھے اس کے لیے چاہیے کہ میں نے کسی کی جو ہے ضامن بنا تھا، ضمانت لی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو قبیصہ بات غور سے سن لو۔ سوال صرف 3 شرطوں میں جائز ہے۔ ایک، وہ شخص جس کا مال کوئی اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ آ جائے، یا کوئی ایسا زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، بہت سارے لوگ جو ہیں بہت امیر ہوتے ہیں، پھر وہ بالکل فقیر ہو جائے، اور تب تک سوال کر سکتا ہے جب تک کہ وہ خود کمانے کے قابل نہ ہو۔ جیسے ہی وہ اس کا گزارے بافی کو کمانا شروع ہو جائے، سوال نہیں کرے گا۔ اسی طرح وہ سوال کر سکتا ہے جس کے قریب کے 4 یا 3 لوگ یہ گواہی دے کہ یہ واقعی اس کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ جو کسی کی گارنٹی دے دے، پہلے اپنے مال سے پورا کرے، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر وہ سوال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سوال کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ کرے۔ آج امت کا حال یہ ہے کہ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں جتنے ملکوں میں جاتا ہوں، چائنا میں جاؤ تو مسلمان مانگ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ کرے کہ ہمیں تو منع کیا گیا تھا، تو بات کو سمجھیں، اللہ کرے۔ وسائلین وفی الرکاب، سائلین جو سوال کرنے والے، وفی الرکاب، رکاب کا جو مد ہے را، کاف جو ہے کینچی والا، اور با ہے، 24 کلمات قرآن میں ہیں۔ اور رقبتو اصل میں گردن کو کہتے ہیں۔ پھر رقبتا کا لفظ بول کر مجازن انسان مراد دیا جاتا ہے۔ عرف عام میں رقبتا غلام کے معنی میں بھی آتا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسے اس غلام کے معنی میں ہے، آیت نمبر 92 ہے، تو جو بھی کسی کو مومن کو جس سے خطا کے طور پر قتل نہیں کرنا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، چلا رہا تھا، کوئی غلطی سے آ گیا، اس صورت میں تو کسی کو قتل کر دے تو کیا ایک مسلمان غلام آزاد کرے۔ تو یہاں رقبہ کا جو لفظ ہے غلام کے لیے ہے۔ رکاب جو ہے، اور پھر رکاب گردنوں کو چھڑانے کے لیے بھی آتا ہے کہ گردنوں کو چھڑانا یعنی غلام کی گردن کو آزاد کرایا جائے، اس کو غلامی سے نجات دی جائے۔ اور اسی طرح جو لوگ بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کرے مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ان کی گردن کو چھڑائیں، ان کو چھڑوائیں۔ تو اگر وہ کچھ تھوڑے سے پیسے کی وجہ سے جیل میں پڑا ہوا ہے تو اس کی گردن کو چھڑایا جائے۔ اور مال زکوٰۃ کے یہ سارے مستحق ہیں، جتنے بھی میں نے بولے گئے یہ سب ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں، وفا کرنا، موفون، وفا اور ووفے، اور یا اس کا مادہ ہے، 66 کلمات آئے ہیں۔ اوفو کے معنی ہے وفا کرنا، پورا کرنا، مکمل کرنا، وفات بھی اسی سے ہے۔ الوافی کیونکہ فوت کے اپنا وقت پورا کر گیا تو وفا اسی سے ہے۔ الوافی مکمل اور پوری چیز کو کہتے ہیں۔ سورہ اسراء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑا زبردست آیت ہے، آیت نمبر 34، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اپنے جو بھی کمٹمنٹ ہیں ان کو پورا کرا کرو، کیونکہ ان کے بارے میں تم سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آج کتنے وعدے خلافی ہوتی ہے،
میں تو ایک کاروباری شخص ہوں، مجھے تو پتہ ہے کہ لوگ کیسے کیسے وعدے کرتے ہیں، 1 مہینے کا کہہ کے 6 مہینے بعد دیتے ہیں، اور پھر بھی روب ڈالتے کہ دے تو دیے نا، نہ دیتے تو تم کیا کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس۔ الباساء، پہلے تو ہین الباس کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ الباساء و ہین الباس 2 دفعہ یہ کلمہ آیا ہے، ہین کا لفظ بھی آیا ہے۔ ہین جو ہے ہا، یا اور نون مادہ، 35 کلمات قرآن میں ہیں۔ الحین اس وقت کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز پہنچنے والی یا حاصل ہونے والی ہو۔ الباساء 73 کلمات قرآن کریم میں اس مادے سے آئے ہیں۔ البوس والباس والباساء، تینوں میں سخت ناگواری پائی جاتی ہے، مگر بوس کا لفظ زیادہ تر فقر، فاقے اور لڑائی کی سختی کے لیے بولا جاتا ہے۔ الباس کا لفظ والصابرین فی الباساء کا مطلب ہے کہ صبر کرنے والے، جمے رہنے والے، ثابت قدم رہنے والے، لڑائی کے وقت جب اللہ کے لیے جائیں تو پیٹھ نہیں پھیرتے۔ وحین الباس والصابرین فی الباساء والضراء۔ الضراء جو ہے، الضراء جو ہے ضاد را 74 کلمات اس مادے سے قرآن کریم میں آتے ہیں۔ الضرو کے معنی ہیں بدحالی کے۔ ضرر اردو میں بھی بولا جاتا ہے، تکلیف نقصان کے لیے بھی آتا ہے، جسمانی طور پر تکلیف کے لیے بھی ضرر کا لفظ آتا ہے جس سے پہنچے، ہوا اس کا تعلق انسان کے نفس سے ہو، عزت کی کمی سے ہو، ہوا بدن سے ہو، اس کے لیے بھی ضرر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 42 اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے پھر ان کو پکڑ لیا، ان کی کرتوتوں کی، ان کی نافرمانی کے سبب سخت تکلیفوں میں اور سختیوں میں۔ آج ہمارے اوپر جو سختیاں آئی ہوئی ہیں، تکلیفیں، کہیں دیکھیں کہ ہم اللہ کی حکموں کی عدولی تو نہیں کر رہے، اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اللہ فرما رہے ہیں یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ صدقہ، صاد دال کاف اس کا مادہ ہے، اور صدیق کا لفظ، صادق کا لفظ اردو میں بولا جائے، صدق جو ہے، صدق جو ہے سچ کے لیے بولا جاتا ہے، اردو میں بولا جاتا ہے۔ واولئک هم المتقون۔ المتقون یہ بھی کافی دفعہ ہو چکا ہے، واو کاف یا وقی جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ اس روٹ ورڈ سے، اس مادے سے 258 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ وقایتا کہ معنی ہے کسی چیز کو مضر اور نقصان دہ چیزوں سے بچا لینا۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو بچاؤ۔ قو انفسکم واہلکم نارا، یہی مادہ ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس پر فرشتے ہوں گے جو کسی کی بات نہیں سنیں گے، جو رحم نہیں کریں گے انسانوں پر۔ وما لہم من اللہ من واق، سورہ رات کی آیت نمبر 34 میں آتا ہے کہ تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ سمجھو کہ تمہیں کوئی بچا لے گا، کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اب اس آیت مبارکہ کو ایک دفعہ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ صرف نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ ولکن البر، مگر نیکی یہ ہے، من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتابوں پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں، والنبیین اور وہ نبی جو آئے اللہ کی خبر لے کر، اللہ کے پاس سے لے کر پیغام لوگوں کے لیے، ان پر ایمان لائے۔ وآت المالا، اور کیا ہے نیکی کہ دے مال، اللہ خود بھی ہی، اس کے باوجود کہ مال سے بہت محبت ہے، ذوی القربیٰ سب سے پہلے قربت والوں کو یعنی قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور راستے کے بیٹے یعنی مسافروں کو، والسائلین اور جو سوال کرنے والے ان کو بھی، وفی الرقاب اور گردنوں کو چھڑانے کے لیے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کی جائے، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اس ہر نیکی کے پڑھتے جائیں نیکیاں کیا کیا ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پورا کرنے والے ہوں جو عہد کریں، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، اپنے عہد کو جب وہ عہد کریں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور وہ جو صبر کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں تکلیفوں میں، واہ ویلا نہیں مچاتے، تکلیف آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اس پر بھی اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، ہاں، کہ مومن کا معاملہ بے عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ نعمت دیتا ہے، شکر کرتا ہے، تب بھی اس کے لیے نیکی ہی نیکی ہے، اور اگر تکلیف آئے تو اس پر صبر کرتا ہے، پھر بھی اس کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ وحین الباس، اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اپنے دعوے میں، واولئک هم المتقون، اور یہی ہیں، دونوں دفعہ جو ہے اولئک بھی وہ کے لیے آتا ہے، اور الذین جب ہو تو وہی ہیں، زور دینے کے لیے آتا ہے، اور وہ یہاں بھی اولئک، پھر ہم جو ہے وہ دونوں جب آئیں تو پھر یہ زور کے لیے اللہ فرما رہے ہیں یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اپنے دعوے میں، اور یہی لوگ ہیں، جتنے مرضی ہم دعوے کر لیں، جو یہ کام کرنے والے ہیں وہی ہیں جو تقوی کی روش پر ہیں۔ اب تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ آیت بڑی اہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی کہا گیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم چہرے، تو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی وہ جو ہے وہ حسن اخلاق ہے جو دل میں خوشی پیدا کر دے، اور گناہ وہ ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو نہ معلوم ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ گناہ ہے۔ اسی طرح مسند احمد اور دارمی کی حدیث ہے، واسوہ بن معبد رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ تو میں نے عرض کی کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔ نیکی ہر وہ شے ہے جس پر تمہارا نفس اور دل مطمئن ہو جائے، اور گناہ ہر وہ شے ہے جو دل میں کھٹکے اور سینے میں اضطراب کا باعث ہو، اگرچہ تم اس کے برخلاف لوگ فتوے دے دیں۔ جتنے مرضی فتوے لے لیں، انسان کا نفس جو ہے نا وہ سب سے بڑا فتویٰ دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ سود پہ جتنے مرضی فتوے لے لیں لوگوں سے کہ یہ جتنے بھی ہم نے ملمہ چلائے ہوئے ہیں اپنے بینکوں کے، آخر پوچھا جائے کہ مزار پر تم لوگ کون سا بزنس کر رہے ہیں؟ دیکھیں مزار پر تو جائز ہے کہ ایک کا سرمایہ اور ایک کی محنت، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اس پہ تو آپ خود غور کریں، تو جتنا بچ سکیں اتنا بچا جائے، کیونکہ سود جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بڑا سخت الفاظ ہیں کہ پھر اگر نہیں باز آتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جزوی نیکی پر اللہ کی طرف سے بہت سخت وعید آئی ہے، سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھی آیت نمبر 85 میں۔ نیکی کا ہر شخص نے ایک اپنا معیار بنا رکھا ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اندھوں کے دیس میں نا ایک ہاتھی آیا، اب ان کو تو نہیں پتا تھا، کچھ اندھے ہی رہتے تھے، کسی نے ہاتھی کے پیٹ پر لگایا تو اس نے کہا ہاتھی کے پیٹ پہ ہاتھ لگایا، اب ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے تھے۔ ایک نے کہا جی میں تو ہاتھی ڈول کی طرح ہے، ایک نے سونڈ پہ ہاتھ لگایا تو اس نے کہا جی ہاتھی تو ایک نالی کی طرح، ایک موٹی چیز کی طرح ہے، کسی نے ٹانگ پہ ہاتھ لگایا، کسی نے اس کی جو ہے دم اس پر ہاتھ لگایا، تو ہر شخص نے اپنے طور پر سمجھ لیا کہ ہاتھی اس طرح کا ہے۔ ہم نے بھی دین کو اس طرح لیا، یقین جانیں۔ کوئی شخص ویسے تو ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن بھلائی کے کاموں میں نہیں لگا ہوا، خدمت انسانی میں نہیں لگا ہوا، یا حقوق اللہ تو ادا کر رہا ہے، حقوق العباد ادا نہیں کر رہا، وہ بھی مجرم، وہ اپنی نیکی کنسیپٹ بنا لے کہ جی اللہ کے حقوق تو، یا دوسرا شخص ہے کہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا سرے سے، اور نہیں جی اللہ اپنے حقوق بند کر دے گا، بندوں کی خدمت کرنی ہے، اللہ اکبر۔ یہ وہ کنسیپٹ ہے جو میں نے اور آپ نے خود بنا لی ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے، بہرحال اس میں سب کچھ کرنا پڑے گا، حق بھی ادا کرنے پڑے گا، مال بھی دینا پڑے گا، اور ان کے لیے تعاون بھی کرنا پڑے گا، رشتہ داروں کا خیال بھی رکھنا پڑے گا، مسکینوں یتیموں کا اور جو مسافر ہیں اور سب کا خیال رکھنا پڑے گا، اور اللہ کا حق بھی ادا کرنا پڑے گا۔ یہ جو جزوی نیکی کا کنسیپٹ ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ اکبر، بڑے سخت الفاظ میں اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے تردید کی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ اللہ اکبر 85 ہے، میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے کو تو مان لیتے ہو اور دوسرے کے حصے کا انکار کرتے ہو؟ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں، یعنی دنیا میں بھی ان کو رسوا کیا جائے اور قیامت والے دن ان کو سخت عذاب کی طرف پھیر دیا جائے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ دین میں ادخلوا فی السلم کافہ ہم نے پڑھا تھا کہ پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ یہ کوئی پک اینڈ چوز والا مسئلہ نہیں ہے کہ یار میں نماز نہیں پڑھتا چلو میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں زکوٰۃ دے دوں گا، یا کوئی کہے جی میں نماز پڑھتا ہوں چلو زکوٰۃ نہیں دیتا تو کون سا مسئلہ ہے۔ ہر چیز جو اللہ نے کہا ہے، یا نیکی کی کنسیپٹ کی آیت جو ہے بڑی اہم ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے پڑھیں۔ 177 نمبر آیت سورہ البقرہ کی۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ نیکی کیا ہے کہ تم ایمان لاؤ، اللہ فرما رہے ہیں، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور یوم آخرت پر، فرشتوں پر، اور اللہ کی کتابوں پر اور نبیوں پر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے، لمبی حدیث ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایک سوال کرنے لگے۔ صحابہ پریشان تھے کہ یہ کون ہے جو آ کے سوال کرتا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا فقالا یا رسول اللہ مل ایمانو، کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کالا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتابہ و لقائہ و رسلہ و تؤمن بالبعث الآخر، کہ تم ایمان لاؤ۔ یہ ایمانیت گن لیں یہاں پہ کہ نمبر 1 ایمان لاؤ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اللہ سے ملاقات پر یعنی آخرت پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر اور رسولوں پر، یہ سب پر ایمان لاؤ۔ دوسری حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں اچھی اور بری تقدیر پر، اور آخرت میں اٹھنے پر یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر ایمان لے کر آؤ۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، مال دو۔ اللہ اکبر۔ سورہ عمران کی آیت پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ فرمانے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک پہنچ نہیں سکتے، جتنا بھی کہہ دو
جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں دل سے محبوب ہے، اللہ اکبر، جن سے تم محبت کرتے ہو، ذوی القربیٰ والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ دیکھا اس کے بارے میں تھوڑا سا میں کوشش کرتا ہوں کہ حدیثوں کو تھوڑا سا مختصر بیان کر دیا جائے، ان کا مفہوم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2773 ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ خیبر میں جب ان کو ایک جائیداد ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے متعلق خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہو تو اسے صدقہ کر دو یا چاہو تو رکھ لو۔ چنانچہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بات کو ترجیح دی کہ جو چرتے حاضر ہو کر اس کے متعلق خبر دی، تو انہوں نے کہا کہ چاہو تو اس کو صدقہ کر دو۔ چنانچہ آپ نے فقراء، مساکین اور رشتہ دار اور مہمانوں کے لیے اس کو صدقہ کر دیا، اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم، اللہ اکبر، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل جنت میں اس طرح ہوں گے، آپ نے 2 انگلیوں کو اس طرح کر کے دکھایا، اس نے قریب قریب ہوں گے اور اشارہ کیا، اس میں تھوڑی سی جگہ خالی رہ گئی، باقی اس طرح اتنا قریب کر کے دکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث جو ہے آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث 1465، آپ نے ارشاد فرمایا مال و دولت ایک خوشگوار سبزہ ہے، اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اللہ اکبر، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ حدیث جبریل میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 9 ہی ہے، قال یا رسول اللہ مل اسلام، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ صرف اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، المکتوبۃ، یعنی فرض نمازوں کے لیے تاکید کی گئی، وتؤدی الزکوٰۃ، الزکوٰۃ المفروضۃ، اور زکوٰۃ جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ قالا یا رسول اللہ مل احسان، احسان حسن کیا ہے، خوبصورت دین کی خوبصورتی کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی بندگی اس طرح کر کے ہر وقت سمجھ کہ اللہ تیرے سامنے ہے، فَإِنَّكَ إِلَّا تَرَاهُ، کہ پھر اگر تو اس کو نہیں دیکھتا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور تو تیرے دل میں ضرور ہونا چاہیے کہ تو اگر اس کو نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور ہر وقت ہونا چاہیے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ روایت مسند احمد کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کرنا کیا ہے، ہم صدقہ بھی دیتے ہیں تو شاید اس میں دکھاوا آ جاتا ہے، ہم نماز پڑھتے تو اس میں بھی کوئی آئے تو ہم نماز کو بہتر کر لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ خالص ہے، اللہ خالص ہی لے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے بچا لے، کیونکہ بڑی سخت حدیث ہے مسند احمد کی، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، کہ جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے بھی شرک کر دیا رعایت کاری کی نماز میں، اور جس نے جو روزہ رکھا اور لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کتنا نیک ہوں اس نے بھی شرک کر دیا، اور جس نے صدقہ کیا دکھانے کے لیے کہ میرا نام ہو جائے، کہ بہت جو ہے یہ ماشاءاللہ بہت دینے والے اللہ کی راہ میں بڑے سخی ہیں، تو اس نے بھی شرک کر دیا۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور عہد کو پورا کیا کرو جب تم عہد کرو۔ انس بن مالک سے ایک روایت لے لیتے ہیں مسند احمد کی، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ دیتے تو یہ الفاظ پڑھتے، اللہ اکبر، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ کوئی ایمان نہیں اس شخص کا جس میں امانت داری نہیں ہے، اور کوئی دین نہیں اس شخص کا جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے۔ تول لیں اپنے آپ کو، ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ اکبر۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث کا نمبر 33 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، قالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقی ثلاثن، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، پورا نہ کرے، واذا تؤمن خان، تو جب اللہ اکبر امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس۔ آخری جو ہے آیت کے حصے میں ہم پہنچ گئے ہیں، اس پر بھی ایک حدیث لیتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2766 صحیح بخاری کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 تباہ کرنے والے، ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول وہ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، گنتے جائیں، سود کھانا، اللہ اکبر، سمجھ کیوں نہیں آتی ہمیں، اللہ اکبر، کسی کی ناحق جان لے لینا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو، جادو کرنا، بولی بالی معصوم عورتوں پر تہمت لگانا، لڑائی کے وقت، جنگ کے وقت بھاگنا، پیٹھ پھیر کے بھاگنا، ہاں صرف چال ہو سکتی ہے جیسے سورہ قرآن میں آ رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہاں اس لیے تم پیچھے ہٹو کہ تو اپنے لشکر سے مل سکو، سورہ انفال میں آتا ہے، یا اس لیے کہ دشمن کے خلاف بھرپور حملہ کر سکو، اور یتیم کا مال کھانا، یہ سارے ساتھ کے ساتھ وہ گناہ ہیں
جو ہلاک کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ یہ آیت جو ہے بڑی اہم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم سب، میں اور آپ جتنے لوگ جب سن رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اس آیت کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں کہ نیکی کیا ہے، اور پھر جو بھی اس میں احکامات ہیں ان سب پر اپنے تئیں اپنے استطاعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا